یا پھر انسان اپنے کسی مفاد کے حصول کے لیے حرکت میں آتا ہے جسے وہ اپنا مفاد سمجھتا ہے، یا پھر انسان اس دنیا میں کسی نقصان سے ڈرتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ اس انسان کے سارے حرکات و سکنات، سارے اعمال اگر ہم اور آپ دیکھیں انہی جذبات کے تابع رہتے ہیں۔ یا تو کسی کی محبت میں آپ کام کر رہے ہیں، یا کسی سے ڈر کے کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ کچھ چاہتے ہیں، اس کی چاہت کے حصول کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے توحید اور تعلق باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ان تین جذبوں کے ساتھ کی جائے، اور ان تین جذبات کو، ان تین صفات کو کمال کے درجے تک پہنچایا جائے۔ اہل علم نے لکھا اللہ کی عبادت تین جذبات کا مجموعہ ہوا کرتی ہے۔ ایک تو اللہ کی محبت، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا یعنی امید، اور تیسری چیز خوف ہے۔ بندہ حرکت میں آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بندے کی عبادت میں یہ تینوں جذبات ہونی چاہیے۔ بندے کو اللہ کی محبت میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے امیدیں وابستہ کر کے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بندے کا تعلق اللہ سے جب مضبوط ہوتا ہے، یہ اللہ سے محبت بندے کی کمال کو پہنچتی ہے۔ تعلق جب مضبوط ہوتا ہے، امید اور رجا کا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ترین ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب بندے کا رشتہ محبت کے درجے میں ہو، خوف کے درجے میں ہو، رجا اور امید کے درجے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، پھر اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید سارے مفادات پہ غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دنیا کے ہر خوف پہ غالب آ جاتا ہے۔ اس طرح توحید اور تعلق باللہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا بنا دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ ہی کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آگے نہیں بڑھتا، اسے اللہ کی محبت میں مزہ آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لذت پاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی بندگی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں کچھ یوں رنگ لیتا ہے کہ اس رنگ کے علاوہ اسے اپنے ذات پر، اپنی شخصیت پہ کوئی اور رنگ جچتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں، اسی لیے یہ پیغام آج یہاں سے یاد رکھ کے جانا اللہ کے بندوں کہ تعلق باللہ سے بڑا کوئی کام نہیں جو اصلاح امت کے باب میں ہم اور آپ کر سکیں۔ تعلق باللہ سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، اللہ کی توحید کو مضبوط کرنے سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، جس کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں، سدھار لائیں، خرابیوں کا خاتمہ کریں، برائیوں کے خلاف جنگ کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں، اس سے زیادہ ضمانت والا، کامیابی سے ہمکنار کرنے والا کوئی راستہ نہیں۔ اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جاؤ۔ بھائیو، ہم اپنی اصلاح خود کرنا چاہتے ہیں، محنت اپنے آپ پہ کرو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا تجربہ دن دوگنی رات چوگنی ہمارے اندر ترقی کرنا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے اپنے رشتے کا جائزہ لوں، اور اگر ہم سماج کے سدھار کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھو، سماج کو سدھارنے کے لیے بھی سماج کے افراد کا، ہر فرد کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو کہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بھائیو، یہ اصولی اور بنیادی بات اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو ذرا آئیے ہم کتاب و سنت کی ان نصوص کی طرف چلتے ہیں جہاں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ اصلاح امت کا کام انسانیت کی خدمت کی بات ہو، یا پھر اس دنیا کے اندر ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کی بات ہو، یا پھر یہ کہ اس دنیا کے اندر برائیوں کے خاتمے کی ایک مشن ہو، ہم اور آپ اصلاح کے علم بردار بننا چاہتے ہیں۔ قرآن و سنت میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھیں نا تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ سکھایا بتلایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس سماج اور معاشرے میں بھیجا تھا وہ سماج مشرکوں کا تھا، غیر اللہ کی عبادت میں ڈوبا ہوا تھا، بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس بت پرستی میں ڈوبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس سماج کے اندر بڑی خرابیاں تھیں۔
اس سماج کے اندر بڑی برائیاں تھی، اس سماج کے اندر بہت ساری خرابیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو آج بھی ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، آج بھی ہم اسے جاہلیت کا دور کہتے ہیں، آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کا انسان پوری طرح اپنی انسانیت میں باقی نہیں رہ گیا تھا، وہ کئی معاملات میں انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانوں کے درجے میں آ گیا تھا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اس بگڑے سماج کو، اس اجڑے سماج کو، اس اللہ تعالیٰ سے دور گئے سماج کو، یا پھر یوں کہیے کہ انسانیت کے درجے سے گرے سماج کو اللہ کے نبی نے سدھارا، اللہ کے نبی نے سنوارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا اللہ کے حکم سے۔ کیسے بنایا؟ آپ جانتے ہیں، پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں، پوری 23 سالہ نبوی مشن والی آپ کی اپنی زندگی میں آپ نے کیا کیا؟ 13 سال تک 3 بنیادی عقیدوں پہ آپ نے کام کیا۔ توحید، رسالت، آخرت، مکی صورتوں کا یہ مرکزی موضوع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو 13 سال تک پوری مضبوطی کے ساتھ مکی زندگی میں لوگوں میں عام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چل کر آئے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، 10 سال آپ نے وہاں گزارے۔ عام طور پر اہل علم یہ بات کہا کرتے ہیں، یہاں احکام، شریعت، عبادات، اخلاق، سیاست، معاملات، کردار، یہ ساری تعلیمات اسلامی شریعت کی مدینے میں نازل ہوئی۔ لیکن 2 باتیں میں آپ کے سامنے کہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مدینہ میں یہ ساری تعلیمات توحید کی اسی دعوت کے ساتھ رہی۔ توحید کی دعوت کا تسلسل مدینے میں بھی برابر جاری رہا، توحید کی دعوت کا یہ تسلسل برابر جاری رہا۔ اللہ کے نبی نے ان احکام کی پابندی کروائی تو تعلق باللہ کی ان بنیادوں کو مسلسل سیراب کرتے رہے، مسلسل تقویت دیتے رہے، اور ساتھ میں آپ نے کام کیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بڑی بات آپ کے سامنے کہوں، بھائیو، یہ نہ سمجھو کہ عقیدہ ایک ہے، عمل ایک اور چیز، عقیدہ الگ ہے، عمل ایک اور چیز ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کا ہمارا سمجھنا غلط ہے بھائی۔ آپ اگر دیکھیں، عمل حقیقت میں اسی عقیدے کا عملی مظاہرہ ہے، عقیدہ اسی عقیدے توحید، اسی تعلق باللہ کی تصویر ہے۔ بندے کا عقیدہ اس کے عمل میں نظر آتا ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اس کے عمل میں جھلکتا ہے، بندے کا اس کے رب سے رشتہ اس کے اپنے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ یہی اسلامی شریعت کی تعلیم ہے۔ اور اگر آپ اس نقطے کو سمجھ پا رہے ہیں تو پھر یوں سمجھیے، مدینے کی 10 سالہ زندگی بھی اللہ کے نبی نے تعلق باللہ اور توحید کی مضبوطی پر ہی اللہ کے نبی نے کام کیا۔ آپ دیکھو، صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث صرف آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی نعرہ وہ اعمال جو اخلاق کے باب سے، جو لوگوں کے عملی احکام سے متعلق تعلیمات، لیکن اس کا سیاق دیکھو، اس کو بتانے کا اسلوب دیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو تو اچھا بولو یا خاموش رہو، مہمان کی عزت کرو، اپنے پڑوسی کی تکریم کرو، یہ وہ تعلیمات ہیں جنہیں ہم اخلاقی تعلیمات کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی اخلاقی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے حوالہ دے رہے ہیں ایمان باللہ کا، تعلق باللہ کا، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یوں بھی آئے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور اس کے اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ خوبیاں آئیں گی اس وقت جب بندے کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا، یہ خوبیاں بندے کے اندر آئیں گی اس وقت جب بندے کی توحید مضبوط ہوگی۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کو، اسی تعلق باللہ کو اپنی دعوت کا مرکز اور محور بنا کر آپ نے کام کیا، تو اس کی برکت کیا نظر آئی معلوم ہے آپ کو؟ شاعر نے کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ جن کو دنیا تحقیر کی نظر سے دیکھتی تھی،
تذلیل کی نظر سے دیکھتی تھی، غیر متمدن، غیر مہذب سمجھتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسلوب تربیت، اسی انداز تربیت جس کا مرکز و محور توحید اور تعلق باللہ تھا، جب آپ نے ایسی تربیت کی تو دنیا نے انہی اون چرانے والوں سے تہذیب کے سبق سیکھے، انہی اون چرانے والوں سے تمدن کی بنیاد پڑی۔ یہ ایسا تمدن کے 1450 سال گزر جانے کے بعد آج بھی انصاف پسند لوگ گواہی دیں گے کہ اس سے بہتر تمدن اور تہذیب کی بنیاد شاید دنیا کو مل پائے۔ حاضرین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے جو بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، تعلق باللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی دولت، یہ اللہ کی توحید ہی ہے کہ جس سے اصل میں حقیقی تبدیلی میرے اور آپ کے اندر آئے گی۔ میرے اور آپ کے ظاہر سے پہلے میرے اور آپ کے باطن میں تبدیلی آئے گی، میرے اور آپ کے ظاہر کے سنورنے سے پہلے میرے اور آپ کے باطن کے اندر وہ انقلاب برپا ہوگا جو آگے چل کر ساری دنیا کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ لے جانے، اللہ کی بندگی کے کمال تک لے جانے والا کارنامہ انجام دے گا۔ حاضرین گرامی قدر، آپ اگر پڑھ کر دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں جا بجا بیان فرمائی۔ قومیں ہم سے پہلے بہت ساری ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، اس کے بعد قوم سمود، اس کے بعد بنی اسرائیل، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت شعیب۔ آپ ان تمام انبیاء کے واقعات کو قرآن میں پڑھتے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں ہر قوم کے بگاڑ کا انداز جدا گانا تھا۔ قوم لوط بد اخلاقی میں کموں میں مبتلا تھی، قوم شعیب ناپتول میں کمی کا شکار تھی، قوم سمود وہ اپنی طاقت کے بل پہ اکڑنے والی تھی، قوم نوح طبقاتی امتیاز کی دعوت پر بات کرنے والی تھی۔ یہ ساری قومیں طرح طرح کی برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کی اصلاح کا پیغام جن انبیاء کو دے کر بھیجا، ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن بنیادوں پہ کام کرنے کو کہا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا، ہم نے پیغام ان کو یہی دیا کہ لا الہ الا انا، میری توحید کی بات کرو، میری توحید کو سمجھاؤ، میرے تعلق کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ میری توحید مجھ سے تعلق ہی اصل ہے، فاعبدون، وہ میری ہی عبادت کریں۔ ہر نبی نے خرابیاں الگ الگ، امراض جدا گانا، قومیں الگ، زمانہ الگ، حالات الگ ہیں، لیکن پیغام سب کی اصلاح کے لیے ایک ہے، وہ ہے عقیدہ توحید اور تعلق باللہ پہ کام کرنا۔ آپ سورہ شعراء پڑھ کر دیکھیں، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رکوع میں ایک ایک نبی کے واقعے کو بیان کیا ہے۔